یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سچ ہے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ کچھ نوجوانوں نے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور پھر 300 سال بعد جاگے، وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے سوئے تھے، یہ جادو تھا، معجزہ یا اللہ کی نشانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی داستان سنانے جا رہے ہیں، اصحاب کہف کی حیرت انگیز داستان، جس نے وقت کی زنجیروں کو توڑ دیا، بادشاہوں کو بدل دیا اور قیامت کے دن کی حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ کون تھے؟ کتنے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ اور وہ کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ قصہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور جو لوگ اللہ کو مانتے تھے ان پر ظلم ڈھائے جانے لگے۔ ان دنوں کا ایک بے رحم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اگر کوئی بت پرستی سے انکار کرتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ افسوس نامی شہر میں کچھ نیک اور شریف نوجوان رہتے تھے۔ وہ نہ صرف شہر کے معزز افراد تھے بلکہ بادشاہ کے دربار سے بھی وابستہ تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی توحید اور ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے بت پرستی کو ماننے سے انکار کیا اور جب اپنے ایمان کو خطرے میں پایا تو انہوں نے جان بچانے کے لیے دربار چھوڑ دیا۔ یہ نوجوان ایک پہاڑی غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اور اللہ کے حکم سے گہری نیند سو گئے۔ ان کی نیند 300 سال سے بھی زیادہ طویل رہی۔ دقیانوس نے جب ان کے غائب ہونے کی خبر سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک مضبوط دیوار چن دی جائے تاکہ وہیں ان کا دم نکل جائے اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ مگر جس شخص سے یہ کام کروایا گیا وہ ایک مومن اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اصحاب کہف کے نام ایک تختی پر لکھ کر اسے تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں چھپا دیا اور ایک نقل شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں بدلتی رہیں، حتیٰ کہ ایک نیک دل اور عادل بادشاہ بیدروس اقتدار پر فائز ہوا۔ اس نے 68 سال تک عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس کے دور میں عقائد کے اختلافات نے جنم لیا اور لوگ قیامت کے انکار پر اتر آئے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر سخت رنج ہوا۔ اس نے خود کو تنہائی میں بند کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا قبول فرما لی۔ ایک دن چند بکریوں کے چرواہوں نے اسی پرانی غار کو بکریوں کی پناہ گاہ بنانے کا ارادہ کیا اور دیوار گر گئی۔ جیسے ہی دیوار گری، غار کے اندر اصحاب کہف اللہ کے حکم سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز پڑھی اور پھر کھانے کے لیے اپنے ساتھی یملیخا کو شہر بھیجا۔ ساتھ ہی تاکید کی کہ چپکے سے جانا اور کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ یملیخا جب شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ ہر طرف دین اسلام کا چرچا تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں کل تک اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ اس نے ایک دکاندار کو کھانے کی رقم دی، لیکن پرانے سکے دیکھ کر دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس نے کوئی خزانہ دریافت کیا ہے۔ اسے حاکم کے پاس لے جایا گیا۔ حاکم نے جب اس سے سوال کیا کہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو تو معاملہ سمجھ میں نہ آیا۔ یملیخا نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کیسا ہے؟ حاکم نے حیرانی سے کہا کہ وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ایک جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ یملیخا نے کہا، ہم تو کل ہی اس کے ظلم سے بچ کر اس غار میں پناہ لینے گئے تھے، میرے ساتھی ابھی بھی وہیں موجود ہیں۔ حاکم اور شہر کے بزرگ حیران رہ گئے اور سب یملیخا کے ساتھ غار کی طرف چل پڑے۔ ادھر غار میں موجود اصحاب کہف کو جب دیر ہونے لگی تو وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں یملیخا کو گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ جب انہیں غار کے باہر بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمیں پکڑنے آئی ہے۔ وہ سب اللہ کے ذکر اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔
जब हाकिम ने गार के अंदर जाकर वो तांबे का संदूक निकाला और उसमें लिखी हुई तख्ती पढ़ी तो सब हकीकत सामने आ गई। उसमें अस्हाबे कहफ के नाम दर्ज थे और पूरी दास्तान तहरीर थी। ये खबर फौरन बादशाह बैदरुस को दी गई। वो अपने वजीरों और शहर के अकाबरीन के साथ गार पर पहुंचा। अस्हाबे कहफ बाहर आए, बादशाह से बात की और उसे दुआएं दी। उन्होंने फरमाया, अल्लाह आपकी सल्तनत को सलामत रखे, अब हम आपको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर वापस चले गए, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा के लिए वफात दे दी। बादशाह ने लकड़ी का संदूक बनवाया और उनके पाकीज़ा जिस्मों को उसमें रखवा दिया। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में अस्हाबे कहफ का ऐसा रोब और खौफ डाल दिया कि कोई उस गार के करीब जाने की जुर्रत न कर सका। बादशाह बैदरुस ने गार के मुंह पर एक मस्जिद तामीर करवाई और ऐलान किया कि इस दिन को ईद की तरह मनाया जाए और सब लोग ज़ियारत के लिए आया करें। प्यारे नाजरीन, ये थी आज की ईमान अफरोज़ कहानी। मज़ीद ऐसी इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिवायत टीवी से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने और मोहब्बत और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।